عدم اعتماد سے ایک روز پہلے فوری انتخابات یا پھر مارشل لا کی دھمکی دی گئی۔ حکومتی وزیر کی طرف سے دھمکی ہمارے ساتھی کو پہنچائی گئی۔ سابق حکومت کی یہ اسٹریٹجی ناکام رہی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا آئین پر حملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے پارلیمانی کمیشن بنایا جائے۔ جاتے جاتے عمران خان جمہوریت اور اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا گئے۔ 4 سال تک پاکستان کو آئسولیٹ کیا، آئین کو توڑا گیا۔ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات کرائے جائیں۔ حکومت کے ہوتے ہوئے بھی آتے ہی انہوں نے جرنلسٹوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے ایف آئی اے حکام کو کوئی آرڈر نہ دیا، یہ صابر شاکر صاحب کو اترتے ہی اغوا کر لیں گے اور یہ ارشد شریف صاحب کو بھی ہراساں کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اینکر پرسن ارشد شریف کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ARY نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف صابر شاکر کو خدشہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹر FIA نے کہا تاحال صابر شاکر کے خلاف کوئی شکایات نہیں ہیں۔ صدر PFUJ افضل بٹ نے کہا ارشد شریف کو ابھی خطرہ ہے کہ انہیں کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے۔ پٹیشن نپٹانے کی بجائے پینڈنگ رکھی جائے تاکہ ہماری تسلی رہے۔ ہر حکومت FIA کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عدالت نے کہا FIA کو چاہیے کوئی واقعہ ہو تو صحافیوں کے اداروں کو بھی آگاہ کریں۔ کیس کی سماعت 26 مئی تک ملتوی۔ ARY جو گروپ ہے آج کل وہ ٹارگٹ ہے حکومت وقت کا، کیونکہ بڑے فیئرس اور فیئرلیس رپورٹنگ ہو رہی ہے اور FIA کو یہ ڈائریکشن دی گئی آپ ارشد شریف صاحب کے معاملے بلکہ جرنلسٹ کے معاملات میں PFUJ کو اپنے اعتماد میں لیں۔ ARY گروپ اس وقت حکومت کا ٹارگٹ ہے۔ PFUJ اور ARY کے نمائندوں نے بھی عدالت کو ہراساں کرنے سے متعلق آگاہ کیا۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عدالت نے کہا کسی حوالے سے صحافی کو ہراساں نہ کیا جائے۔ FIA نے کہا کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے ایئرپورٹ پر اترتے ہی صابر شاکر کو گرفتار کر لیں گے۔ رہنما PFUJ شہزادہ ذوالفقار بولے ہم اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کریں گے۔ نائب صدر PFUJ لالا اسد پٹھان کا کہنا تھا آج عدالت نے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے۔ FIA شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی پیروی سے دستبردار ہو گئی۔ عدالت کا اسپیشل پروسیکیوٹر کی درخواست کے باوجود ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو 14 مئی کو ہر صورت پیش ہونے کا حکم۔ تحریری فیصلہ لکھا ہفتے کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے عدالت کو بتایا DG FIA نے تفتیشی آفیسر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ پیش نہ ہوں۔ بتایا گیا کہ DG اب کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت نے درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ مریم نواز کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر امتیاز رشید نے کیس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ نیب کی جانب سے آج سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی کی جدوجہد PTI آج اٹک میں عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ عمران خان بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین PTI نے آزادی مارچ کا لوگو جاری کر دیا۔ کہتے ہیں بیرونی سازش کے تحت ہم پر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ ہم غیرت مند قوم ہیں، خود پر مسلط کرپٹ لوگوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اہل مردان کل آپ کے پاس آ رہا ہوں، مزید گفتگو جلسے میں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنماؤں پر توہین مذہب کا مقدمہ درج کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ توہین مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا خود توہین مذہب ہے۔ ریاست ان معاملات کو غور سے دیکھے، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرے۔ مذہبی الزامات لگانا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ معاشرے میں استحکام صرف سیاسی لوگ ہی لا سکتے ہیں۔
नून लीग की हुकूमत में मईशत का धड़न तख्ता, डॉलर का रुपए को धोबी पटका। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.64 महंगा, ₹191.66 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹192.50 से जायद में फरोख्त। पिछले 4 सेशंस में डॉलर तकरीबन ₹4 महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट्स की कमी, 42,399 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। शहबाज हुकूमत में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। अपोजिशन में रहकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज बिल्कुल खामोश। अवाम सरापा एहतजाज, हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। पूछते हैं, तुमने अंदाज बदला है या हमसे बदला लिया है? हमारे गम में घुलने वाले लीगी रहनुमा कहाँ हैं? इलेक्शन फौरी कराए जाएं या नहीं, नून लीग तकसीम का शिकार। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी इंतखाबात के हक में नहीं। लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती इजलास। अक्सरियत ने कहा, मामला दुरुस्त करने के बाद ही इंतखाबात में जाना बेहतर है। बजट के बाद दोबारा मुशावरत करनी चाहिए। साल नहीं तो कम से कम 6 माह के बाद इंतखाबात की बात होनी चाहिए। चंद रहनुमाओं ने राय दी कि इंतखाबात में ताखीर से मुश्किलात में इजाफा होगा। फौरी इंतखाबात के हामी रहनुमाओं ने पंजाब में सियासी कशमकश पर तशवीश का इजहार किया। जब 14 महीने रह गए हों इलेक्शन में, तो हर इलेक्शन अगली इलेक्शन। 4 साल गुजर गए हैं। माशी हालात की जो दुरुस्तगी है वो हमारी पहली तरजीह है। वो हमें जल्द फैसले करने पड़ेंगे। और जब 14 महीने रह जाएं तो इंतखाबात में तो वो क़ब्ल वक्त ही होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं माशी हालात की दुरुस्तगी हमारी पहली तरजीह है। हमें जल्द फैसले करने पड़ेंगे। मार्केट मुस्तहकम हो जाए उसके बाद इलेक्शन के फैसले भी कर लेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत ने आइन शिकनों से कानून के मुताबिक निमटने का फैसला कर लिया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।